اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ بزم خطبہ پاکستان کے علماء طلباء حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پروگرام کے شروع کرنے پر اپنے عزیز اور میرے ہم نام حضرت مولانا محمد طیب صاحب جامی زیدہ مجدہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کام کی ابتدا کی ہے اور اس کا بیڑا اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ خطابت یہ صفات خداوندی میں سے ایک صفت ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے اور اللہ کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اللہ خود بہترین خطیب اور مبلغ ہیں۔ نمبر 2، جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات بھی ایک بہترین خطیب اور مبلغ ہے۔ خطابت جناب نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ اور خطابت جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خطیب بننے والے ساتھی سب سے پہلے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیں کہ خطابت اللہ کا ایک نور ہے، خطیب اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور پھر وہ نور سننے والوں کو دیتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام بہترین اس دنیا کے سب سے اعلیٰ اور لاجواب خطیب تھے۔ خطیب آدمی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کا نور اپنے سننے والوں کو دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ عالم دین کہ جس کو اللہ پاک اپنی یہ صفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نصیب کر دیں۔ اور یہ قرآن و سنت میں اس خطابت کے رنگ بھی ملتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ خطابت ایک نور ہے، گمراہی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پر چلانے والا ایک نور ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی خطابت کے انداز تو احادیث کی کتابوں میں بے شمار ملتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زور خطابت ایسی ہوتی کہ چہرہ مبارک سرخ بھی ہو جاتا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں گرج بھی پیدا ہو جاتی، ورنہ تو والموعظۃ الحسنہ کا طریقہ قرآن نے دیا ہے، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام کی خطابت میں کبھی کبھی گرج بھی پیدا ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت میں مٹھاس بھی پیدا ہوتی، ایسی گرج زیادہ نہ ہو کہ سامعین پریشان ہو جائیں، اور اتنی بھی مٹھاس نہ ہو کہ سامعین اللہ کی پکڑ والی اور جہنم والی چیزوں سے اپنے آپ کو بے پرواہ کر دیں۔ نمبر 3، خطابت میں سب سے بڑی بنیاد خطیب کی نیت ہوتی ہے، اور وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔
नीयत अच्छी तो फल अच्छा, नीयत बेकार तो फल बेकार। दारो मदार नीयत पर होता है। बेशक नीयत दिल के एक इरादे का नाम होता है, लेकिन हमारे यहाँ आनाफ में ज़ुबान से भी नीयत करने को अच्छा कहा गया है। अपनी नीयतों को सही करना है, और नीयत यही हो कि अल्लाह ने मेरे ज़िम्मा एक काम लगाया है और अल्लाह ने एक अपनी सिफ्त मेरे सर पे डाली है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपनी एक सिफ्त उम्मत के ज़िम्मा लगाई थी कि गायबीन तक मेरी इस आवाज़ को पहुँचाना तुम्हारा काम है। मेरे सर पर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी अल्लाह पाक की तरफ से डाली गई है, और मैंने इसका हक़ अदा करना है। और उसका हक़ क्या है कि मैं ये सब कुछ अल्लाह के लिए करूं, और मैं ये सब कुछ जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करूं, ताकि मुझे अल्लाह का करम भी मिल जाए और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत भी क़यामत के दिन नसीब हो जाए। फिर खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मौइज़तुल हसना के ख़तीब थे, ये नरम गुफ्तगू के ख़तीब थे, प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू के ख़तीब थे, अंदाज़ के ख़तीब थे। लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जहाँ ये अपने जलाल के ख़तीब थे, वहीं ये जमाल और कमाल के भी ख़तीब थे कि अपने अंदर जलाल भी रखते थे और अपने अंदर जमाल भी रखते थे। बेशक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन तो यूँ फरमाते हैं कि जब जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिताबत का रंग होता तो हमारी आँखों में इतनी जुर्रत तो नहीं होती थी कि हम चेहरा नबूवत पर नज़र डाल सकें, लेकिन निगाह नबूवत हम सब पे होती थी। ये चौथी सिफ्त होनी चाहिए ख़तीब की कि ख़तीब अपने सुनने वालों की अदाओं पर और उनके चेहरों पर नज़र रखे और ये समझे कि मेरे सुनने वाले मुझसे क्या चाहते हैं। सैयद अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह का एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि डेरा गाजी खां के इलाका में बयान के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ बलोचों के इलाके हैं। आपने सुना होगा कि बलोच लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं और पुराने बलोचों में दाढ़ी रखना ज़रूरी होता था। वो बलोच ही नहीं था जिसकी दाढ़ी मूछ ना हो, सर पे पगड़ी ना हो। तो शाहजी रहमतुल्लाह जब पहुँचे, राजनपुर का इलाका था, तो बलोच सुनने आए तो सारे दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले। हज़रत शाहजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, पहले तो मैं सोच के देख के फ़िक्रमंद हुआ कि आज मैं बड़े बड़े शेखुल हदीसों में फंस गया। ये तो बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, यहाँ तो सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर जो उनका एक अपना जहन और अपनी सोच थी कि ख़तीब उस वक़्त तक ख़तीब नहीं बनता जब तक अपने सामने बैठने वालों को जाहिल न समझे, ला इल्म न समझे। ये जाहिल का लफ्ज़ हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, ला इल्म न समझे। आपने अगर ये समझा कि सामने वाले सारे आलम बैठे हैं तो आप कुछ नहीं बोल सकेंगे। बस आपने ये समझना है कि मेरे सामने जितने बैठे हैं ये ला इल्म हैं, और पंजाबी में कहते हैं लम यबुज हैं, ये किसी चीज़ को जानने वाले नहीं, तो फिर आप खिताबत कर सकेंगे, वरना नहीं। तो शाहजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं सोचने लग गया। अब खुतबा पढ़ने के बाद जब मैंने उनके चेहरों पे नज़र डाली तो चेहरों ने कहा कि साहब ये सारे ला इल्म हैं। आखिर मैंने दो चार जुमले कहने के बाद पूछा, कुछ समझ आया? तो उन्होंने कहा को। सर हिलाया तो मैं समझ गया कि ये सारे लम यबुज हैं। अब यहाँ
شاہ جی تو خیر علماء میں بھی تقریر ہو یا جوہلا میں بھی ہو، وہ تو خطیب تھے، لیکن بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پانچویں چیز، خطیب یہ سمجھے کہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں میں ان سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور یہ کچھ نہیں جاننے والے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سارے جاننے والے ہیں تو پھر آپ کی خطابت کا دیا بجھ جائے گا۔ نمبر 6، جس طرح تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں کہ 6 چیزوں سے باہر نہیں جانا، آپ کے پاس قرآن ہے اور آپ کے پاس حدیث ہے اور اپنے اکابرین کی زندگی آپ کے پاس ہے، ان سے باہر نہ جائیے۔ میرے استاد تھے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ، ان سے میں نے بخاری پڑھی۔ ایک دن کسی طالب علم نے سبق میں کہہ دیا، حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، تعریفوں کے کلابے ملانے شروع کیے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی ہم کیا ہیں، کیا پدی کا شوربہ، یہ ان کا تقیہ کلام تھا۔ عالم تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے۔ ان کا حضرت وہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مدرس تھے، تو فرمایا بھائی ان کے گھر میں اور ان کی لائبریری میں صرف ایک قرآن پاک ہوتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ساری کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، میں صرف قرآن پڑھ کے آتا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ کو ایک ایک آیت آپ کے پورے واز کے لیے مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کے ساتھ میں ایک دفعہ غزوہ خیبر کی جگہ پہ تھے، ہم 2-4 ساتھی اور بھی، تو ایک قلعے کی ٹوٹی ہوئی پتھروں اور دیواروں پر پاؤں رکھ کر حضرت قاسمی مرحوم کھڑے ہوئے، سوچ کر مجھے کہنے لگے، او قاری طیب گل سن۔ میں نے کہا جی حضرت، میرے 4 جمعے تھے ایتھے ہی ہو گئے نے کہ پوری 4 جمعوں کی تقریر میرے ذہن میں گھوم گئی ہے، جا کے 4 جمعے اسے تے پڑھانے نے خیبر کی ہے۔ آپ کے پاس قرآن ایک ایسی چیز ہے، اور تاریخ اپنے بزرگوں کی اور اپنے بڑوں کی ایسی ہے کہ آپ اپنے مطالعے میں قرآن کو تو ضرور رکھیے، قرآن کے بغیر آپ خطیب نہیں۔ قرآن خطیب گر کلام ہے اللہ کا۔ پرانے وقتوں میں خطیب لوگ یہ سریلے بیانات تو نہیں ہوتے تھے ترنم والے، قرآن کی آیات کو ترنم سے پڑھتے تھے، اور وہ سارا کچھ اسی میں ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں گئے تقریر کرنے، تو علی گڑھ والوں نے کرنے نہیں دی، طلباء کے گروپ ہو گئے یونیورسٹی میں کہ یہ تو کانگریسی ہیں۔ تو بڑے لہدے کے بعد حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے کہا، ایسا کرو بھائی، ہم بیان نہیں کرتے، صرف میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ سن لو۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لے میں، اپنی ترنم میں طلباء کو خاموش کروا کر بٹھا کر قرآن کی تلاوت کی۔ اب جب دیکھا نا کہ سب پر قرآن کا رنگ چڑھا ہے اور وہ سارے وجد میں ہیں، تو تلاوت کے بعد بس کر کے جب اسٹیج سے ہلنے لگے، ہٹنے لگے، تو بعض طلباء نے کہا حضرت اس کا ترجمہ ہی کر دیجئے، ہم نے آپ کی آواز تو سن لی، ترجمہ نہیں سمجھ آیا۔ تو بس پھر ترجمہ کرتے کرتے ہی 6 گھنٹے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی علی گڑھ میں تقریر ہو گئی۔ آپ کے پاس قرآن ایک رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ ایک رنگ ساز ہے، قرآن ایک رنگ ساز کلام ہے اللہ کا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رنگ ساز نبی تھے۔ استاد کمتر مرحوم کی ایک نعت ہے، بڑی عجیب، فرمایا کرتے تھے، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے گئے، صرف خوشبو نہیں، رنگ لگاتے چلے گئے، اور اللہ کا رنگ اور قرآن کا رنگ اور نبوت کا رنگ ایسا ہے کہ جس پہ چڑھتا ہے پھر وہ رنگ، آج 1400 سال ہو گئے،
نہ کھسکنے کا نام لیتا ہے، نہ گرنے کا نام لیتا ہے، نہ ہٹنے کا نام لیتا ہے۔ سختیوں کے مثالیں بھی لگا دو تو وہ رنگ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ قرآن آپ کے پاس ایک رنگ ساز کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایک رنگ ساز زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ سیرت کی کتابوں میں رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ لاجواب کتاب ہے۔ آپ کو ان کتابوں کے اندر ایسا موضوع ملے گا کہ جس پر آپ خود بھی مطالعہ کر کے گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں اور سامنے والا اس سے تنگ نہیں ہوگا۔ آئیے پھر میں اپنی اس بات پہ آتا ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہے جو اپنے نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھائے، خطیب وہ ہے جو اپنے سننے والوں کے چہرے کو دیکھ کر خطابت کرے کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ اور ان کی حرکات و سکنات کیا چاہتی اور کیا بتاتی ہیں۔ نظریں آپ اپنے سامعین کے چہروں پہ رکھیے، ان کی نظریں آپ کی طرف ہوں نہ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو سمجھائیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خطیب کے چہرے پر نظر رکھتا ہے قیامت والے دن میدان مزید میں اللہ کا دیدار اس کو سب سے زیادہ بڑھ کے ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطیب کے چہرے پہ نظر رکھو، میدان مزید میں جب خدا کی خطابت ہوگی تو تمہیں اللہ کے چہرے پر نظر ڈالنے کی توفیق ہوگی اور تمہیں اللہ کا صحیح معنوں میں کامل اور مکمل دیدار ہوگا۔ خطیب کے چہرے پہ نظر رکھو۔ اور یہ دو چیزیں عجیب ہیں، نور دینا ہے اور نور لینا ہے۔ بے شک آپ کی زبان سے نور نکل رہا ہے لیکن ادھر سے بھی پلٹتا ہے نور۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے تھے تو ایسے نہیں تھے، ادھر سے بھی کچھ ملتا تھا اور پھر ادھر بھی جب آتا تھا تو پھر ادھر سے بھی کچھ نکلتا تھا۔ جب مٹکے کا منہ بھر جاتا ہے تو پھر پانی باہر نکلتا ہے، اس کے سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ کی آنکھوں سے آنکھیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ، پھر آپ ان کے چہروں سے نظریں نہ ہٹائیے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ اور مولانا قاسمی مرحوم کی اس پر تو لاجواب تقریر ہوتی تھی وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ، اور جب وہ اپنے ترنم میں آتے تھے سبحان اللہ ایک رنگ جو ہے نا چھا جاتا تھا کہ خطیب کیسے اپنے سننے والوں پر نظریں ٹکا کے کھڑا ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے نظروں میں ہی اشارے ہو گئے۔ پھر جب نظریں ملتی تھیں تو پھر بات ہو جاتی تھی، پھر وہ ایک ہی لحظے میں سننے والا حافظ بھی بن جاتا تھا، عالم بھی بن جاتا تھا، پیر بھی بن جاتا تھا، مرشد بھی بن جاتا تھا، صحابی بھی بن جاتا تھا، ستارہ بھی بن جاتا تھا، لوگوں کا ہادی بھی بن جاتا تھا، لوگوں کا مہدی بھی بن جاتا تھا۔ اپنے سننے والوں کے چہروں پہ نظر رکھیے۔ نمبر 7 یا نمبر 8، اپنے بزرگان دین کے ساتھ چلنا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ خطیب بن جائیں، مقرر بن جائیں، مطالعہ کی زیادتی ہو جائے تو کہیں اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ دائرہ جو ہمارے لیے ہمارے علماء حق علماء دیوبند نے کھینچا ہے، اسی دائرے کی حدود میں رہ کر خطبات کی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ایسی لاجواب تفاسیر ملتی ہیں کہ آپ کو پورے کا پورا مولانا ضیاء القاسمی مرحوم اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود جمعے والے دن جب تک 2-3 گھنٹے مطالعہ نہیں کرتے تھے جمعہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ پوری زندگی حضرت کا اصول رہا ہے، پوری زندگی۔ اور ہمارے بعض خطبات تو ایسے تھے کہ جو پورے سال پورے پاکستان میں ایک تقریر چلاتے تھے، ہاں 1-2 لفظوں کا اضافہ کمی پیشی ہو جاتی تھی۔ بعض ہمارے اکابرین کی ایک ہی تقریر ہوتی تھی، لیکن اس تقریر کے اندر یہ ایسا نور ہوتا تھا کہ جہاں جاتے تھے اس کا اثر مختلف ہوتا تھا۔ اپنے آپ کو مطالعے سے کبھی بے نیاز نہیں کرنا، اپنے آپ کو کبھی مطالعہ سے بے نیاز نہیں کرنا۔ مطالعہ ہر بڑے چھوٹے عالم کی علامت اور نشانی ہے۔
مطالعہ آپ کو اونچا کرتا ہے۔ ایک دن آپ قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کر کے درس دیں، دوسرے دن پھر اسی کا مطالعہ کر کے درس دیں، تو دیکھیں اس میں نورانیت کتنی اور بڑھتی ہے۔ پھر 2-4 ہفتے بعد اسی آیت اور اسی سورت کا مطالعہ کر کے پھر درس دیں، تو پھر دیکھیے کہ اس کے اندر اور نورانیت کتنی آتی ہے۔ اللہ کا فضل اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 8، بلانے والے حضرات، جلسہ کرانے والے حضرات، ان کی خوشی کو اور ان کی تمنا کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے بڑے بڑے اکابرین جہاں جاتے تھے پہلے ان حضرات سے پوچھتے تھے کہ میرا موضوع بیان کیا ہے، اگر تو انہوں نے دے دیا تو جی بسم اللہ، اور نہیں ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے حضرت جو آپ کو اچھا لگے آپ اس پہ بیان کر دیں۔ پوچھ لیں ان کو کیا چاہیے۔ ہر علاقے کی ایک ضرورت ہے، ہر ماحول کی ایک حاجت اور ایک ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی زیادہ وقت لینا یہ بھی سامعین کو پریشان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی مختصر وقت لے لینا سامعین کو محظوظ نہیں کر پاتا، اور آپ کی پیاس بھی باقی رہتی ہے۔ وقت کو کنٹرول کرنا ہے۔ خطابت اور وقت جب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا آپ خطیب اور خطیب گر نہیں بن سکتے۔ اسٹیج جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، خطابت کی لگام جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، موضوع سے ادھر ادھر مت جائیے، موضوع کے اندر رہیے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک موضوع دیا، ایک میدان دیا گیا، ایک موضوع دیا گیا ہے، اور موضوع الحمدللہ آپ کے پاس اتنے ہیں کہ تا حیات صبح شام بھی آپ درس دیتے رہیں تو آپ سے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کتنی قرآن کی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، حدیث پیغمبر ہیں، صحابہ کی زندگی ہے، علماء اولیاء کی زندگیاں ہیں۔ جہاں ترنم چاہیے ترنم لگائیں، اور جہاں جوش چاہیے جوش دکھائیں، جہاں پیار چاہیے وہاں پیار دکھائیں، جہاں شفقت اور محبت چاہیے وہاں شفقت اور محبت دکھائیں۔ بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ آپ کے بیانات سننے والے صرف مرد حضرات نہیں ہوتے، خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو یہ موبائل فون نے، سوشل میڈیا نے گھر گھر میں آپ کی آواز کو پہنچانا ہے، بچے نے آپ کی آواز کو سننا ہے، بچی نے آپ کی آواز کو سننا ہے۔ تو آپ بیہودہ گفتگو اور مذاق سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سنجیدہ گفتگو کہ جس سے آپ کو خود بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد طیب صاحب جامی زیدہ مجدہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے علماء کو ایک تسبیح کے دانوں میں پرونے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کرے اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ کرے کہ ان کا یہ ارادہ کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ میری جہاں تک خدمات ہوں گی، جب بھی مولانا طیب صاحب آپ سن رہے ہوں گے، آپ میرے ہم نام ہیں، اور آپ کے والد جامعہ قاسمیہ کے میرے جانے کے بعد کے طالب علم ہیں، تو ساتھیوں میں سے ہی ہوئے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب، مولانا فضل امین صاحب مرحوم میرے بھی استاد تھے، آپ کے والد کے بھی استاد ہیں۔ اس جامعہ قاسمیہ کی 4 دیواری میں ہم نے بھی کھیل کود کے ہم بڑے ہوئے ہیں، آپ کے والد بھی وہاں بڑے ہوئے، ان کو میرا سلام بھی عرض کر دیجیے گا، دعاؤں کی درخواست بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ جب کبھی حاضری ہوئی دعا کریں حالات دنیا کے ٹھیک ہوں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔